کہتے ہیں کہ انقلاب ایرانیہ سے پہلے، انقلاب سے پہلے کا جو زمانہ تھا ایران میں، وہ آج سے کہیں بہتر زمانہ تھا، کہیں بہتر زمانہ تھا. اس قدر فائنینشیل کرائسس نہیں تھے، اس قدر سینکشن نہیں تھے، اس قدر امت اسلامیہ پہ دباؤ نہیں تھا، اور ساری باتوں کے بعد ہم بڑے سکون سے زندگی گزار رہے تھے ایک رہبر کی اقتدار میں. توجہ رکھیں، ہے کچھ ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایران تھا انقلاب سے پہلے کا ایران، آج جو ایران ہے اس سے کہیں بہتر تھا. ایسی فکر رکھنے والے آج بھی موجود ہیں دنیا میں. میں بس ایک چھوٹی سی جھلک اس ایران کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، چھوٹی سی جھلک. اور یہ سب کچھ آپ چاہیں، یہ ویکیپیڈیا موجود ہے، گوگل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. رضا شاہ کو جب ایران سے تبعید کیا گیا، جب ایران سے شہر بدل کیا گیا، ایران سے انہیں لے جایا گیا، شمسی سال کے اعتبار سے 1320 میں 1320 میں ان کا جو بیٹا تھا محمد رضا شاہ پہلوی، اپنے خط کے ذریعے رضا شاہ پہلوی نے اپنے بیٹے محمد رضا شاہ پہلوی کو اپنا جانشین منتخب کر دیا. اب ملک ہندوستان، ملک ایران کا شاہ کون ہے؟ شاہ، حاکم، سربراہ کون ہے؟ محمد رضا شاہ پہلوی. اب یہ جو رضا شاہ پہلوی کو برطانوی حکومت لے کے گئی ہے، کہاں لے کے گئی؟ کہاں لے کے گئی؟ اب آپ دیکھیں، وہ پہلے تو ممبئی کا ارادہ، اب پھر ممبئی کے بعد وہ کشتیوں کا سفر. 3 سال تک اس بیٹے کا، اس ذلیل بیٹے کا باپ زندہ تھا. 1320 سے لے کر 1323 تک بادشاہ ہوتے ہوئے اس شاہ کی اوقات نہیں تھی کہ اپنے نکالے ہوئے باپ کو اس کے وطن میں لے آئے. یہ شاہ ایران کی اوقات کی اس وقت برطانوی طاقتوں کے سامنے. تفصیل انشاءاللہ علماء مجھ سے بہتر پیش کریں گے آپ کی خدمت. میں بس ایک اشارہ کر رہا ہوں، برطانوی طاقتوں کے سامنے یہ حیثیت تھی اس حاکم کی، اس شاہ کی، کہ اپنے سگے باپ کو 3 سال تک زندہ رہا، 3 سال تک، مگر اپنے وطن میں لانے کی ہمت نہیں. 1323 میں گوگل، ویکیپیڈیا، جتنے بھی تحقیق موجود ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ 1330 میں انتقال ہوا ہے رضا شاہ پہلوی کا. 1330 کے بعد 1329 میں اس کا جنازہ ایران میں آیا ہے. جنازہ زندہ نہیں، مصر میں تھا. کتنے سال بنتے ہیں؟ 23 سے 29. بس یہ اتنا ہی بڑا غلام تھا کہ اپنے باپ کی میت نہیں لا پایا. کیا شاہ نہیں تھا؟ کیا حاکم نہیں تھا؟ کیا ملک نہیں تھا اس کے پاس؟ کیا طاقتیں نہیں تھی اس کے پاس؟ کیا لشکر نہیں تھا اس کے پاس؟ بظاہر دیکھیں گے تو سب کچھ تھا، بس ایک شے اس کے پاس نہیں تھی. وہ کیا ہے؟ کہ وہ شے ہے عزت، وہ شے ہے غیرت، وہ شے ہے باطل کے سامنے انکار. یہ باطل کے سامنے انکار کرنے کی ہمت نہیں تھی، لہذا اپنے ہی وطن سے نکالے ہوئے، تبعید کیے ہوئے اپنے باپ کو وطن نہیں لا پایا، اپنے باپ کی میت نہیں لا پایا. اور اس کا انعام برطانیہ نے کیا دیا؟ اٹھا کے جوان دیکھے، گوگل پہ فوٹوز پڑی ہوں گی، یہاں پہ میڈل لگایا تھا. یہاں پہ ایک میڈل اس زمانے میں برطانوی حکومت نے دیا تھا. اور یہ کس لیے لگایا تھا؟ کہ اس لیے لگایا تھا کہ اس نے کام یہ کیا کہ ایران میں جتنے بھی انرجی سورسز ہیں، اس نے اس پہ 90% پہ قبضہ برطانوی حکومت کو دے دیا. 10% رکھا ملک
یہ میڈل سے نوازا اس لیے گیا، اس کی حکومت باقی اس لیے رہی کیونکہ اس نے اپنی ملت کو بیچ دیا۔ اب مجھے نہیں پتا حالات حاضرہ کے تناظر میں یہ فقرہ میں پڑھ سکوں گا، کہہ سکوں گا، آپ کے محترم ذہنوں تک پہنچ سکے گا کہ نہیں۔ ہمیشہ باطل قوتوں نے، استعماری قوتوں نے ریڈ کارپٹ پہ سواگت اسی کا کیا ہے جو اپنی ملت کو بیچنے کا ہنر جو اپنی قوم کو، جو اپنے ملک کو بیچنے کا ہنر جانتا۔ سب کچھ اس کے پاس ہونے کے باوجود کیا تھا؟ ایک شرط، وہ ہے ظالم کی بیعت کا انکار، اور انکار کی جرأت نہیں تھی۔ آپ کو پتہ اس ملک ایران نے کیا کیا؟ رہبر کبیر انقلاب، چاہے نمائندہ رہبر کبیر انقلاب، مقام معظم رہبری، ان لوگوں نے یہ جو اتنے سال تک یہ جو انقلاب کو پروان چڑھایا ہے، پتہ ہے کیا کیا؟ کہ انہوں نے ذہنوں کو اتنا پروان چڑھا دیا، تربیت اس انداز سے کر دی۔ دیکھیے یہ جو شہادت ہے نا، شوق شہادت، یہ شوق شہادت پیدا ہی تب ہوتا ہے جب ظالم سے نظریں ملانے کی طاقت پیدا ہو جائے، ظالم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انکار کی طاقت اور قوت پیدا ہو جائے، تبھی دل میں شوق شہادت پیدا ہوتا ہے۔ اس ایران میں آئے ہوئے انقلاب نے ذہنوں کو اتنا پروان چڑھا دیا، ذہنوں کی اتنی تربیت کر دی، ملت کو اتنا پروان چڑھا دیا کہ ایسے مرد مجاہد کی بات کیا، اس ملت کا ایک بچہ بھی آگے اگر کانوں میں کوئی بات کہتا ہے تو کسی شے کا مطالبہ نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے آقا میرے حق میں دعا کر دو تاکہ مجھے بھی شہادت نصیب ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس انقلاب نے ذہنوں کو اتنا پروان چڑھا دیا کہ اس ملت کا بچہ شہید ہونا پسند کرتا ہے، ظالم کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا، شہید ہونا پسند کرتا ہے، ظالم کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا۔ اور یہی اس ملت کا، اس قوم کا عظیم سرمایہ ہے جو ہمیں کربلا سے ملا ہے، جو اس نمائندہ رہبر کبیر، شہید راہ ولایت ایت اللہ سید علی خامنئی، شہید راہ ولایت نے ہمیں دیا ہے کہ ماں ملت حسین، ہم کربلا والی قوم ہے۔ جس طرح حسین نے کہا تھا، اس حسین کے انکار میں ہمارا انکار بھی آج تک باقی ہے۔ جس کے دل میں رمق کربلا ہے، جس کے دل میں رمق حسینیت ہے، جس کے دل میں حسین زندہ ہے، وہ آج کے ظالم سے نظروں میں نظریں ڈال کے یہ بات کہتا ہے کہ کوئی مجھ جیسا کبھی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، ایران زندہ باد، ایران زندہ باد، نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلوات۔ لہذا یہ بات توجہ طلب ہے کہ یہ ملت، یہ قوم اپنے وجود میں ناامیدی کو داخل نہ ہونے دے، ناامید نہ ہو۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنا عظیم سرمایہ ہم سے چھینا گیا ہے، اس عظیم سرمایہ کو ہم سے اس انداز سے چھینا گیا ہے۔ میں نے اپنی مجالس میں بھی یہ فقرہ کہا، اسی فقرے کو میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے رہبر اور بڑے بڑے نمائندے، بڑے بڑے کمانڈرز ہم سے چھین لیے گئے، بڑے بڑے کمانڈرز ہم سے چھین لیے گئے، مگر جب ہر کمانڈر کے شہادت کی خبر ہمارے کانوں میں سنی، چاہے وہ شہید قاسم سلیمانی ہو، ان کے شہادت کی خبر ہمارے کانوں میں آئی، تڑپ گئے ہم، مگر ایک چہرے کو دیکھ کر اطمینان ہو گیا۔ جب شہید سید حسن نصر اللہ کے شہادت کی خبر ہمارے کانوں میں آئی، تڑپ گئے ہم، مگر ایک چہرے کو دیکھ کے اطمینان ہو گیا۔
جب شہید ابراہیم الرئیسی کے شہادت کی خبر ہمارے کانوں میں آئی تو چہرے کو دیکھ کر اطمینان ہو گیا. ہم بڑا اس لیے رہے ہیں، ہم بے چین اس لیے رہے ہیں کہ 3 دن سے جو شہادت کی خبر سنی ہے ہم کوئی چہرہ تلاش کر رہے ہیں کہ جس چہرے کو دیکھ کر اطمینان آتا. لہٰذا اسی دعا پہ میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کر رہا ہوں. پروردگارہ بےحد کے چہتہ معصومین، ہم دعا گو ہیں، بےحد امام زمانہ ہم دعا گو ہیں. پروردگارہ جس پاک مقصد کے لیے اس مجاہد نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، پروردگارہ جلد ہی پوری دنیا میں اس مقصد کو آشکار فرما. ان کے جتنے بھی قاتل ہیں اور ان کے قتل میں جس بھی حاکم اور سربراہ اور جس ملک نے حصہ لیا ہے، پروردگارہ سب کو ذلیل و خوار و نیز کو نابود فرما.